بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 225۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کیا آیت او یقتلوا او یسلبوا میں او تخیر کے لیے ہے؟ او کا ذکر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ او تخیر کے لیے آتا ہے اگر انشاء میں ہو، اور او احد الشیئین کے لیے آتا ہے اگر اخبار میں ہو۔ تو پچھلے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی۔ اگر او انشاء میں ہو تو ان میں مخاطب کو ہم اختیار دے دیں گے، اور کہ ان چیزوں میں سے، ان دو چیزوں میں سے یا ان تین چیزوں میں سے جس کو وہ منتخب کرے تو وہ مراد ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی، جیسے کفارات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارات میں 2-3 چیزیں ذکر کی ہے، تو اس میں مخاطب کو اختیار ہے کہ ان 2 چیزوں میں سے جس کو وہ چاہے اس کو اختیار کریں۔ آج کے سبق میں یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قطاع الطریق کی سزا ذکر کی ہے، تو اس کے لیے الفاظ یہ ذکر کی ہیں یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ ان کو یا تو قتل کیا جائے یا سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر الٹے جانب سے کاٹ دیے جائے، اور یا ان کو زمین سے جلاوطن کیا جائے۔ تو اس میں بھی او کا استعمال ہے۔ تو بعض حضرات نے یہاں کہا ہے کہ اس میں بھی یہ او تخیر کے لیے ہے، لہٰذا جو حاکم وقت ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دے دے۔ لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ احناف یہاں کہتے کہ یہاں او تخیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس چیز کے لیے ہے وہ بیان کریں گے۔ فلہذا أي لما قلنا إن أو في الإنشاء للتخيير أوجب البعض التخيير في كل أنواع قطع الطريق بقوله تعالى أن يقتلوا ويسلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية وهي معلومة عادة من قتل أو قتل وأخذ مال أو أخذ مال أو تخفيف، فالقتل جزاؤه القتل، والقتل والأخذ جزاؤه الصلب، وأخذ المال جزاؤه قطع اليد والرجل، والتخفيف جزاؤه النفي أي الحبس الدائم، على أنه ورد في الحديث بيانه على هذا المثال. وإن أخذ وقتل فعند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء قطع ثم قتل وصلب، وإن شاء قتل وصلب، لأن الجناية يحتمل الاتحاد والتعدد۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعض حضرات نے قطاع الطریق کے تمام انواع میں تخیر کو واجب کیا ہے۔ اس وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ ہم نے کہا ہے کہ او انشاءات میں تخیر کے لیے آتا ہے، تو بعض علماء کرام نے قطع طریق یعنی ڈاکہ ڈالنے کی جو اقسام ہے اس میں تخیر کو واجب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد او یقتلوا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر الٹے جانب سے کاٹ دیے جائے، یا زمین سے ان کو جلاوطن کیا جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزاؤں کا ذکر کیا ہے جنایت کے انواع کے مقابلے میں، اور وہ معلوم ہے عادتاً کہ یا تو وہ قتل کرتے ہیں، اور یا وہ قتل بھی کرتے ہیں اور مال بھی لیتے ہیں، اور یا صرف مال لیتے ہیں، اور یا یہ کہ ڈراتے ہیں۔ تو قتل کی جزا اور قتل کی سزا قتل ہے، اور قتل اور مال لینے کی جو سزا ہے وہ سولی لٹکانا ہے، اور مال لینے کی سزا ہے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا، اور ڈرانے کی جزا جلاوطنی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے قید کرنا ہے۔ اور یہ تفصیل اس کے علاوہ کہ یہ تفصیل حدیث میں بھی اس کی مثال یعنی اس طرح آئی ہے۔
اور اگر اس نے مال بھی لیا اور قتل بھی کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے پھر قتل کیا جائے اور یا سولی لٹکا دیا جائے، اور چاہے اس کو قتل کیا جائے یا سولی لٹکا دیا جائے، کیونکہ جنایت میں جو سزا ہے اس میں اتحاد اور تعدد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے بہترین۔ او کے بارے میں ہم نے کہا کہ اگر او انشاءات میں آ جائے تو اس میں تخیر کے لیے ہوگا، تو اس وجہ سے بعض حضرات نے یہاں اس آیت میں او کو اسی پر محمول کیا ہے، اور بظاہر ان کا یہ استدلال درست بھی ہے، کیونکہ ہم نے یہی کہا کہ انشاءات میں او اختیار کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈاکہ زنی کی سزا ذکر کی ہے اس آیت میں، کہ ان کو یا قتل کیا جائے یا ان کو سولی لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پیر الٹے جانب سے کاٹ دیے جائے اور یا جلاوطن کیا جائے۔ تو بظاہر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم وقت کو اختیار دیا ہے، اور یہ کہ وہ جو مناسب سمجھے قتل کرے یا سولی لٹکا دیا جائے یا ہاتھ پیر پاؤں الٹے جانب سے کاٹ دے۔ الٹے جانب کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹے اور بایاں پاؤں کاٹ دے، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اور یا جلاوطن کر دیا جائے۔ لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو او کا ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ جو ڈاکے ہوتے ہیں وہ 4 طریقوں سے عموماً ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ بعض ڈاکو ایسے کرتے ہیں کہ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور وہ سامنے والے کو صرف قتل کر دیتے ہیں، مال نہیں لے جاتے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مار بھی دیتے ہیں اور مال بھی لے جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مال لے جاتا ہے، اور بعض ڈاکو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ڈرا دھمکاتے ہیں، نہ مال لے جاتے ہیں اور نہ کسی کو قتل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 4 قسم کے جو ڈاکہ ڈالنے کے طریقے ہیں اس کے لیے 4 قسم کی سزائیں ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ صرف ڈرا رہا ہے تو اس صورت میں اس کو جو کمزور سزا ہے کہ جلاوطن کیا جائے، اور اگر وہ اس نے صرف مال لیا ہے تو مال یہ نسبتاً قتل کے بنسبت کمزور سزا ہے، جنایت ہے، لہٰذا اس کی سزا یہ ذکر کی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے، اور اگر وہ اس نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لے گیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی لٹکا دیا جائے، یعنی قتل بھی کیا جائے اور سولی پر بھی لٹکا دیا جائے، اور اگر صرف اس نے قتل کیا ہے تو قتل کی سزا صرف قتل ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد مصنف کہتے کہ ہماری اس تفصیل کی جو تائید ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث میں بھی اس طریقے سے اس کی تفصیل آئی ہے۔ باقی آگے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے مال بھی لیا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت میں اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اس کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھر قتل کیا جائے یا سولی لٹکا دیا جائے، کیونکہ دونوں کام اس نے کیے ہیں، مال بھی اس نے لیا ہے اور قتل بھی اس نے کیا ہے، لہٰذا یہ جرم سنگین ہے، لہٰذا اس کو دو سزاؤں کو اس کے لیے جمع بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ پیر بھی کاٹ دیا جائے اور قتل بھی کیا جائے، یا ہاتھ پیر بھی کاٹ دیا جائے اور سولی لٹکا دیا جائے، اور یا یہ ہے کہ قتل کیا جائے اور یا سولی یعنی صرف قتل بھی کر سکتے ہیں اور صرف سولی پر بھی لٹکائے سکتے ہیں۔ اور یہ کہا ہے کہ جنایت میں تحدد بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یعنی ایک سزا اس کو دیا جائے، اس کو کئی سزائیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم اگر واقع میں دیکھ لیں ڈاکہ زنی جو ہے بہت سخت جرم ہے، اور اس میں بعض مرتبہ اس ڈاکے کی نوعیت بہت سنگین ہوتی ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے سزا بھی سخت دی جا سکتی ہے۔ اوپر یہ بتایا تھا کہ او احد الشیئین کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس پر ایک اور تفریح بیان کرتے ہیں، ولہذا ولأن او لأحد الشیئین قال فی هذا حر او هذا مشیرا الى عبده ودابته انه باطل لأن وضعه لأحدهما الذي هو اعم من كل وهو غير صالح للعتق ها هنا
وقال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یحمل علی الواحد المعین مجازا اذ العمل بالحقیقت متعذر. اس لیے کہ وہ او احد الشیئین کے لیے آتا ہے. صاحبین اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں ھذا حر و ھذا، جبکہ وہ اشارہ کر رہا ہے اپنے غلام اور جانور کی طرف. قال انہ باطل، صاحبین کہتے کہ یہ کلام باطل ہو جائے گا کیونکہ او کی وضع دونوں میں سے ایک کے لیے ہے اور یہ دونوں سے عام ہے، جبکہ یہ یہاں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ ایک تو یہ یہاں آزادی کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس صورت میں واحد معین پر محمول کریں گے مجازن، کیونکہ حقیقت پر عمل متاثر ہے. اوپر چونکہ ہم نے بیان کیا کہ او احد الشیئین کے لیے آتا ہے، لہذا اگر ایسی جگہ میں او کا استعمال ہو جس میں احد الشیئین کے لیے نہیں ہوتا تو پھر یہ کلام لغو ہو جائے گا. جیسے مثلا کوئی شخص کہتا ہے ایک غلام ہے اور ایک جانور ہے، اور وہ کہتا ہے ھذا حر و ھذا، یہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے، تو اب اس میں او پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ او میں دونوں میں اختیار ہوتا ہے، دو چیزوں میں سے ایک کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں یہاں جو دابہ ہے اس میں آزادی ہو نہیں سکتی کیوں اس میں رقیت ہے نہیں، تو لہٰذا یہ او یہاں باطل ہو جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بظاہر یہی مسلک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ایک عاقل بالغ شخص ہے اور وہ کوئی کلام بولتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے کلام کو باطل ہونے سے بچائے. تو یہاں اگرچہ حقیقی معنی او کا اس پر عمل ممکن نہیں ہے، لیکن مجازی معنی پر اس کو محمول کر لیں گے کہ واحد معین پر اس کو محمول کر لیں گے، اور ہم کہیں گے کہ جو غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا. اس طرح کا کلام جو ہے بالکل باطل ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. تو بہرحال او کی بحث چل رہی تھی کہ او احد الشیئین کے لیے ہے اگر خبر میں ہو، اور اگر انشاء میں ہو تو یہ اختیار پر محمول ہو جائے گا، تخییر پر محمول ہو جائے گا، سامنے والے کو اختیار ہوگا. پھر اس سلسلے میں ایک خوبصورت مثال انہوں نے دی ہے کہ ڈاکہ زنی کی جو سزا قرآن مجید میں ذکر کی ہے اس میں 4 سزائیں ذکر کی ہے اور اس میں حرف او کا استعمال ہے. تو کیا یہ او بھی تخییر کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو اس میں نقطہ یہ بیان کیا کہ بعض حضرات نے اس کو تخییر کے لیے لیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سامنے والے کو اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ سزاؤں کی نوعیت پر اس کو تقسیم کیا ہے کہ چونکہ سزا ڈاکہ کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کی سزائیں بھی شریعت نے مختلف بیان کی ہے. تو اس میں بہت زیادہ یعنی نکتہ بھی ہے اس میں، اور اس میں انصاف بھی ہو جاتا ہے، اور شریعت کا جو کئی سزائیں ذکر کرنے کی حکمت ہے وہ بھی اس میں سامنے آ جاتی ہے. تو یہ بیان کی بیچ میں او کے متعلق کچھ مباحث انشاءاللہ اور ہے جس کو ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے.